بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میڈ اینڈ سائنس انفو۔ دوستو، اگر آپ نیند کے مسائل کا شکار ہیں، یعنی سونے میں دشواری ہو یا بہت زیادہ سونا ہو، بھوک اور وزن میں روزانہ کی بنیاد پر بدلاؤ آ رہا ہے، تقریباً ہر دن کم توانائی یا تھکاوٹ کا شکار ہیں، اگر آپ کو توجہ دینے، فیصلے کرنے اور واضح طور پر سوچنے میں دشواری ہے، اور اگر آپ کی جسمانی حرکت سست ہے یا غیر ارادی، یا آپ بے مقصد حرکتیں کر رہے ہیں، اور یا آپ خودکشی کی کوشش یا خودکشی کے لیے ایک خاص منصوبہ کر کے بار بار موت یا خودکشی کے خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، تو آپ یقینی طور پر ڈپریشن کا شکار ہیں۔ According to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder، اگر 2 ہفتوں کے لیے ذہنی خرابی کی شکایت، اداس موڈ اور تقریباً تمام سرگرمیوں میں عدم دلچسپی کا شکار ہیں، اور اوپر دی گئی علامات میں سے کم از کم 5 علامات آپ میں موجود ہیں، تو یہ ایک ڈپریشن کی بہت ہی عمدہ وضاحت ہے۔ ناظرین، ڈپریشن کسی بھی عمر میں شروع ہو سکتا ہے، اور اس سے تمام نسلوں اور تمام سماجی و اقتصادی حیثیتوں کے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کچھ اعداد و شمار کی بات کریں، ذہنی تناؤ یا ڈپریشن کے آغاز کی اوسط عمر تقریباً 32 سال ہے۔ بڑے افسردگی والے واقعہ کے حامل بالغ افراد کا پھیلاؤ 18 اور 25 سال کے درمیان افراد میں سب سے زیادہ ہے، اور خواتین میں ڈپریشن کا تناسب 8.7%، جبکہ مردوں میں ڈپریشن کا تناسب تقریباً 5.3% رپورٹ کیا گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق 2017 میں پوری دنیا میں تقریباً 300 ملین لوگ ڈپریشن کا شکار تھے۔ دوستو، ڈپریشن کو ایک بہت ہی عام بیماری تصور کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ آپ کو بہت سی مختلف بیماریوں میں مبتلا کروا سکتا ہے۔ ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 35% لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنا علاج نہیں کرواتے۔ ویسے تو اس کا علاج اینٹی ڈپریسنٹ اور اینٹی انزائٹی ڈرگز ہوتی ہیں، لیکن اسے آپ قدرتی طور پر بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسے قدرتی طریقے بتائیں گے جو آپ کو ڈپریشن سے نجات دلانے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوں گے۔ نمبر 1، گیٹ ان اے روٹین، یعنی ایک معمول کے مطابق چلو۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ کو ایک معمول کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈپریشن آپ کی زندگی میں سے معمول کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر آپ روزانہ کا ایک معمول طے کر لیں تو آپ پٹری پر واپس آ سکتے ہیں۔ نمبر 2، سیٹ گولز۔ جب آپ افسردہ ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس سے آپ اپنے بارے میں بدتر محسوس کرتے ہیں، اور پیچھے ہٹنے کے لیے آپ روزانہ گول سیٹ کریں۔ اپنے مقصد کو کچھ ایسا بنائیں کہ جس میں آپ بہت چھوٹی شروعات کرو، اور انہی چھوٹے چھوٹے گولز کو سیٹ کرتے کرتے آپ یقیناً ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 3، ایکسرسائز۔ دوستو، ایکسرسائز کے ویسے تو بہت ہی زیادہ فوائد ہیں، لیکن ایکسرسائز آپ کو ڈپریشن سے عارضی طور پہ نجات دلانے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کے برین میں عارضی طور پر ایک کیمیکل جسے ہم اینڈورفن کہتے ہیں وہ ریلیز ہوتا ہے، جو کہ آپ کے درد کی شدت کو کم کرتا ہے اور آپ کے خوشی کے جذبات اور ویل بینگ کے احساسات کو بڑھا دیتا ہے۔ اور باقاعدگی سے ایکسرسائز کرنے سے آپ کے دماغ میں مثبت سوچ کو فروغ ملتا ہے۔ نمبر 4، ہیلدی ڈائٹ۔ دوستو، ویسے تو ایسی کوئی جادوئی غذا نہیں ہے جو کہ ڈپریشن کو ٹھیک کرتی ہو۔ اگر آپ ڈپریشن کی وجہ سے زیادہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے کھانے پر قابو پا لینے سے آپ بہتر محسوس کریں گے۔ اگرچہ کچھ بھی قطعی نہیں ہے، لیکن اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ والی ڈائٹ جیسے کہ سالمن اور ٹونا، اور وہ خوراک جس میں فولک ایسڈ موجود ہو جیسے کہ ایووکیڈو اور پالک، اور اسی قسم کے کھانے جن میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور فولک ایسڈ وافر مقدار میں موجود ہو، ان کو استعمال کرنے سے ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 5،
Get enough sleep. دوستو ڈپریشن کی وجہ سے آپ بہت کم سوتے ہیں، لیکن بہت کم سونے سے ڈپریشن اور زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے لائف سٹائل میں کچھ چینجز لانی پڑیں گی۔ تو سب سے پہلے روزانہ ایک ہی وقت سونے اور ایک ہی وقت اٹھنے کی کوشش کریں، اور اپنے کمرے سے ٹی وی، کمپیوٹر، تمام ایسی چیزیں نکال دیں جو آپ کے سونے میں رکاوٹ ہوں۔ اس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی۔ نمبر 6، ٹیک آن رسپانسبلٹیز۔ دوستو جب آپ افسردہ ہوتے ہیں تو آپ زندگی سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں اور گھر اور کام کی جگہ پر اپنی ذمہ داریاں ترک کر دیں گے۔ تو آپ ایسا نہ کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور اپنے لائف سٹائل کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کرنے سے آپ کو کامیابی کا احساس ملے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 7، چیلنج نیگیٹو تھاٹس۔ دوستو ڈپریشن کے خلاف آپ کی لڑائی میں بہت سارے کام ذہنی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کے خیال کو تبدیل کرنا۔ تو جب آپ افسردہ ہوتے ہیں تو آپ بدترین ممکنہ نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ اپنے بارے میں خوفناک محسوس کریں گے تو آپ لاجک کو نیچرل ڈپریشن ٹریٹمنٹ کے طور پہ استعمال کریں۔ جیسا کہ آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا، لیکن کیا اس کے لیے کوئی حقیقی ثبوت موجود ہے؟ آپ کو کرہ ارض کا سب سے زیادہ بیکار شخص جیسا محسوس ہو سکتا ہے، لیکن کیا واقعی اس کا امکان موجود ہے؟ یہ عملی طور پر کام کرتا ہے؟ اس سب کے لیے آپ کو پریکٹس کرنا ہوگی، اور وقت کے ساتھ آپ ان منفی خیالات کو قابو کرنے سے پہلے ہی ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ نمبر 8، چیک ود یور ڈاکٹر بیفور یوزنگ سپلیمنٹس۔ ویسے تو اس کا ثبوت موجود ہے کہ کچھ سپلیمنٹس جن میں فش آئل اور فولک ایسڈ موجود ہو وہ ڈپریشن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ نمبر 9، ڈو سم تھنگ نیو۔ دوستو جب آپ افسردہ ہوتے ہیں تو آپ ایک جھنجھٹ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کچھ الگ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو پش کریں۔ آپ کسی میوزیم میں جائیں، کوئی استعمال شدہ کتاب اٹھا کر پارک کے بینچ پر پڑھیں، آپ کسی زبان کی کلاس لیں، آپ کوکنگ کریں، آپ ڈفرنٹ ڈشز بنائیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو کچھ نیا کرنے کے لیے چیلنج کریں گے، جب ہم اپنے آپ کو اکساتے رہیں گے تو ہمارے برین کے اندر کچھ کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے برین کے اندر ایک کیمیکل جسے ڈوپامین کہتے ہیں وہ ریلیز ہوتا ہے، جو کہ خوشی، انجوائمنٹ اور کچھ نیا سیکھنے کے احساسات کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 10، ٹرائی ٹو ہیو فن۔ دوستو اگر آپ افسردہ ہیں تو ان چیزوں کے لیے آپ وقت بنائیں جن سے آپ لطف اندوز ہو۔ اگر آپ کو تفریح یا فن اچھا نہیں لگ رہا تو یہ ڈپریشن کی علامت ہے۔ آپ کو ہر حال میں کوشش جاری رکھنا ہوگی، جتنا بھی عجیب لگتا ہے لگنے دیں۔ آپ کو فن کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ آپ ایسی چیزوں کی منصوبہ بندی کریں جن سے آپ لطف اندوز ہوتے تھے، چاہے وہ اپنے گھر کی طرح ہی محسوس کریں، فلموں میں جاتے رہیں، کھانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جاتے رہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں۔ آپ کو یہ سب کرنا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے آپ کو تربیت کرنا ہوگی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کو اکتاہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی انہی سے آپ خوش ہونا سیکھ جائیں گے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ویڈیوز کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔